1857 کی ناکام بغاوت سے آغاز کروں۔ ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کا تابنا کو شاندار ماضی ہے، تو دوسری طرف تاریخ و لمناک حال اور غیر واضح مستقبل۔ راجان ملت یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلاء و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلیں، نفرت و عداوت کے طوفان آئے، فتن و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج بھی عالمی پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ حق و باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے، شرک و توحید کا معرکہ ہے، کفر و توحید کا معرکہ ہے، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ برادران ملت، مگر جو شدت ہندوستان میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت، ظلم و ستم، مصائب و آلام کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے۔ جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی، جن مسلمانوں نے جیل کی تاریک کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا، اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، جن مسلمانوں نے ہندو مسلم ایکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہی کو آج غدار کہا جاتا ہے، دیش کا دشمن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونکا جاتا ہے، ان کی پاکیزہ لہو سے فرقہ پرستی کے عقید کی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا تھا گلشن پر مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، اور میرے ہی لہو کی چیٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ برادران ملت، یہ مسلمانوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اس دیش کو قطب مینار کی بلندی، چار مینار کی عظمت، جامع مسجد کی پاکیزگی اور تاج محل کی خوبصورتی عطا کی، اس کو جنت نشاں بنایا، اس کے وقار کو بلند کیا، مگر آج اس کا ثمرہ کیا مل رہا ہے، اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے؟ بھاگلپور کی کوچ کا داستان، ملیانہ کا لبناک واقعہ، میرٹھ کی لہولہان عید، مراد آباد کے گلوہان عید، میرٹھ کے جلتے مکانات، بجنور کی دلفراش چیزیں، احمد آباد کا دلدوز ہنگامہ، جمشید پور کا ہولناک فساد، دہلی کا ہندو مسلم فساد، بریلی کا ہندو مسلم فساد، فیض آباد کا ہندو مسلم فساد، یہی ثمرہ ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اور مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان تیوہاروی کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے محمد علی جوہر کی قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے شہید اشفاق اللہ خاکی جان نثاری کا، یہی ثمرہ ہے بریگیڈیئر عثمان کی فداکاری کا، یہی ثمرہ ہے ہزاروں علماء کی جد و جہد و قربانیوں کا، یہی ثمرہ ہے سید احمد شہید کی تحریک آزادی کا۔ قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، قربانیوں میں ہم ہیں تو راحت میں کوئی اور، انصاف ہو رہا ہے یہ اہل وطن کے ساتھ۔ برادران اسلام، آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور تنگ نظر افراد مسلمانوں کی وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ وہ بابر کو غاصب کہتے ہیں، اکبر کو غاصب کہتے ہیں، اورنگزیب کو غاصب کہتے ہیں، مسلمانوں کو بدیشی کہتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ تم جو لنگوٹی باندھتے تھے، پتوں پر کھاتے تھے، عورتوں کو زندہ جلاتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، تم کو جینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ رہنے کا ڈھنگ کس نے بتایا؟ کھانے کا طور طریقہ کس نے سجایا؟ ہمارے ہی قدموں پر پلتے ہو اور ہمیں ہی آنکھیں دکھاتے ہو۔ کبھی تم نے ایک قطرہ خون بھی وطن کے لیے بہایا ہے؟ آج تمہیں مندر کی فکر ہے اور مسجد سے نفرت ہے۔ یہی مسجدیں ہیں جن کی بدولت تاریخ نے تمہیں جانا ہے، یہی مسلمان ہیں جن کی بدولت تم مشہور ہوئے۔ تم ہندوستان کی دوست کب سے بن گئے؟ تم تو گاندھی کے قاتل ہو، جمہوریت کے قاتل ہو، اتحاد و اتفاق کی سر میں آگ لگانے والے ہو۔ مسلمانوں، یہ مٹھی بھر فرقہ پرست تمہارے دین کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، تمہیں پاکستان بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں،
ذرا ان کو بتا دو کہ یہاں کے ذرے ذرے پر تمہاری پیشانیوں کے نشان ہیں، یہاں کے چپے چپے پر تمہاری قدموں کی چھاپ ہے، یہ گنگا جمنا تمہاری پاکیزگی کے گواہ ہیں، تمہاری اولو العزمی اور تمہاری جابازی کے گواہ ہیں، یہ دیش تمہارا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، تمہاری رگوں میں اسی کا خون ہے، یہیں کی سرزمین سے تم اٹھے ہو۔ برادران ملت، آج جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، ان کے خلاف بغض و عناد کی جو آندھیاں چل رہی ہیں اور نفرت و عداوت، تعصب و جابیداری، فتنہ و فساد کا جو سیلاب آیا ہے، یہ شرک و کفر کی اس فطرت کی وجہ سے ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ نور اسلام کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، خواہ یہ مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ حضرات گرامی، ہندوستان میں نور اسلام کو پھونکوں سے ختم کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا، فسادات ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہے تو یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا، جس چراغ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے۔ شاعر نے تو خوب کہا ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مسلمانوں، یہ تو تصویر کا ایک رخ تھا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، مشرکین و کفار، معاندین و دشمنان اسلام آپ کے در پر آزار ہیں، مگر غور کیجیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کی روحانی اصولوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآنی تعلیمات پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ اگر حساب لگائیے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا اسلام سے 1% تعلق نہیں ہے۔ ہم گفتار کے غازی ہیں، کردار میں کوڑے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، عمل کچھ نہیں، اور اس پر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نازل ہو، فسادات سے جان چھوٹے، مصیبت و مصائب سے جان چھوٹے۔ تو سنیے اور غور سے سنیے کہ جیسی زندگی ہماری ہے، جیسا عمل ہمارا ہے، اس صورت میں ہم کو کبھی سکون نہ ملے گا۔ جب مسجدیں ویران ہوں اور مسلمان بازاروں کو آباد کر رہے ہوں تو ان پر شیطان کے چہرے قبضہ نہیں کریں گے تو کیا بات کریں گے؟ ارے بھائی، ان کی فطرت ہے کہ وہ مسجدیں ویران کریں اور آپ کی فطرت ہے کہ مسجدیں آباد کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو یوم آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور مشرکین و کفار کے بارے میں سنیے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے مسجدوں کو اس بات سے روکا کہ اس میں اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اور اس نے کوشش کی ان کو ویران کرنے کی۔ فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اپنی فطرت پر قائم ہیں یا اڈوانی اور اشوک سنگل جیسے لوگ۔ تو یہی جواب ہوگا کہ ہم نے اپنی فطرت سے انحراف کیا ہے۔ تو بھائی، یہ ہندوستان ہے، یہاں کامل مسلمان بن کر ہی غالب ہو سکتے ہیں۔ یہی کیا بلکہ ہر کہیں بھی غلبہ اسی وقت ہوگا جب ہم اسلام کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ بات طویل ہو گئی ہے، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں اسی عنوان پر نظم پیش کرنے کے لیے محمد سعد علی محمد کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش فرمائیں۔ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں پروگرام پیش کیا۔ ایک شعر ذہن میں آیا، رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا، رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب دان کر گیا،
رخصت ہوا تو بات میری مان کر گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا سب دان کر گیا۔ بچھڑا کچھ اس طرح کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس طرح کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم